ہمارے یہاں سوسائٹی میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم بہت عام ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر گھرانوں میں 3-4 بھائی ہیں اور وہ ساتھ رہتے ہیں. ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، لیکن وہ ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور اس کے بڑے نقصانات سامنے آتے ہیں. شروع محبت سے ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا یہ ذہن میں ہوتا ہے، اور ثواب کی نیت سے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ ثواب کی نیت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ان میں سے چودھری بن جاتا ہے، ذمہ دار بن جاتا ہے، اور باقی اس کے ماتحت زندگی گزارتے ہیں. جو ذمہ دار ہے وہ اپنے پاس سارا پیسہ رکھتا ہے اور بھائیوں کو جو اس کے ماتحت ہیں وہ تقسیم کر کے دیتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو اس کے بھائی ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے بارے میں یا اپنی اولاد کی زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، اور ایسے واقعات خاص طور پر دیہات میں بہت زیادہ ہیں. یہاں تک کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جو ذمہ دار اور چودھری ہوتا ہے وہ جہاں اپنے بھتیجے یا بھتیجے کا رشتہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی سب کو ماننی پڑتی ہے، چاہے اس کے ماں باپ کو پسند آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اس بچے کو یا بچی کو پسند آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. اور اگر کوئی ان میں سے ادھر ادھر کی بات کرتا ہے تو اس کو باقاعدہ زور دے کر اور پریشر بنا کر منوانے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقریباً 95% یہ ذمہ دار اور چودھری ظالم ہوتے ہیں. 5% بہت اچھے ہوتے ہیں اور ان کے اندر امانت داری، دیانتداری کا جذبہ ہوتا ہے. اور میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کے بچے بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی جگہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بہت اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن جو اور دوسرے بھائی ہیں ماتحت، ان کے بچوں کے لیے بہت اچھے اسکول کا انتظام نہیں ہے، بہت اچھی وہ زندگی نہیں گزار پا رہے ہیں. یہاں تک کہ ان کے پاس کپڑے بھی بہت اچھے نہیں ہیں. اور صورتحال اس سے بھی زیادہ گئی گزری ہے، لیکن میں اس کو یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. لیکن اس کے اوپر کوئی غور نہیں کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب کئی سارے آدمی اکٹھا ہو کر کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، نہ معلوم کس کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، کس کی برکت سے ترقی دیتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اس کے نقصانات ہیں. یعنی اس کا جو آخر ہوتا ہے وہ نفرت پر ہوتا ہے. تو گویا جوائنٹ فیملی، ساجھے میں رہنا، ایک ساتھ رہنا، اس کی ابتدا اور شروعات محبت سے ہوتی ہے، لیکن اس کا آخر نفرت پر ہوتا ہے. چونکہ جو چیزیں وہ ذمہ دار اور چودھری کرتا ہے وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں، اور بہت سی مرتبہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں. تو آپس میں اس قدر لاوا پک جاتا ہے کہ ایک دن وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نقصان سامنے آتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ بھائی بھائی آپس میں بات کرنا پسند تک نہیں کرتے ہیں. اور یہ سچویشن تقریباً اکثر گھرانوں کے اندر جن میں جوائنٹ فیملی کا سسٹم ہے پائی جاتی ہے. آئے دن ہمارے پاس اس طرح کے واقعات سننے اور دیکھنے میں آتے رہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرے بھائی نے میرا اتنا روپیہ اور پیسہ دبا لیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میری پراپرٹی دبا لی، کوئی کہہ رہا کہ ذمہ دار تھا اس نے سارے پیسے ہڑپ کر لیے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ساری زندگی میں نے کما کر کھلایا لیکن میرا کوئی احسان نہیں مانتا ہے. سیدھی سی بات اور سمپل سی بات
وہ یہ ہے، اور اسلام میں یہی پسندیدہ بھی ہے کہ باپ اور ماں اگر زندہ ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کو جیسے شادی ہوتی رہے الگ کرتے رہیں۔ اگر اللہ نے حیثیت اور ہمت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق ان کو کچھ نہ کچھ دے کر الگ کرتے رہیں، اور اگر حیثیت اور ہمت نہیں ہے تو جو کچھ ہے وہ دیں اور اس کو الگ کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ آپ کا ہے، آپ اپنے طور پر رہیں اور زندگی گزاریں۔ میرا ذاتی تجربہ اور میری ہمیشہ یہ رائے رہی ہے کہ گھر چاہے چھوٹا ہو اپنا ہی اچھا الگ ہونا چاہیے، تاکہ آدمی کھائے اور پیے اور سکون کے ساتھ رہے۔ کم از کم آپس کی برائیاں، تبصرے، نفرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف بغاوتیں، یہ سب چیزیں پیدا نہیں ہوں گی۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی میں سب رہ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور پھر ان کی بیویاں جس طریقے سے لڑتی ہیں اور اس میں جو ہنگامہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، اس کو تو مت پوچھیے آپ کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اسلامی تعلیمات کو اس بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ ساتھ رہیں۔ ہاں یہ اچھا ہے کہ اگر انڈرسٹینڈنگ اچھی ہو، آپس میں رہ سکتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ اچھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، نفرت پھیل رہی ہے، تو خالی چودراہٹ کے چکر میں یا ذمہ دار بننے کے چکر میں یا اپنی چودراہٹ چمکانے کے لیے یہ سب کیا جائے تو یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک ذمہ دار سے سوال ہوگا، اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ تو ذمہ دار بنیے، چودھری بنیے، لیکن دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور حق کے ساتھ۔ مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے۔